نبی صبح کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب ہم اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص کو پہچان لیتے تھے۔ صبح کی نماز میں آن حضور 60 سے 100 تک آیتیں پڑھتے، اور اب ظہر اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا، اور عصر کی نماز اس وقت کہ ہم مدینہ منورہ کی آخری حد تک نماز پڑھنے کے بعد جاتے، لیکن سورج اب بھی تیز رہتا تھا۔ نماز مغرب کا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جو وقت بتایا تھا وہ مجھے یاد نہیں رہا، اور آن حضور عشاء کی نماز کو تہائی رات تک دیر کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ پھر ابوال منہال نے کہا کہ آدھی رات تک مؤخر کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، اور معاذ نے کہا کہ شعبہ نے فرمایا کہ پھر میں دوبارہ ابوال منہال سے ملا تو انہوں نے فرمایا تہائی رات تک۔ جب ہم گرمیوں میں نبی کریم کے پیچھے ظہر کی نماز دوپہر دن میں پڑھتے تھے تو گرمی سے بچنے کے لیے کپڑوں پر سجدہ کیا کرتے تھے۔ نبی نے مدینہ میں رہ کر 7 رکعت ایک ساتھ اور 8 رکعت ایک ساتھ پڑھے۔ ظہر اور عصر کی 8 رکعت اور مغرب اور عشاء کی 7 رکعت۔ ایوب سختیانی نے جابر بن زید سے پوچھا شاید برسات کا موسم رہا ہو۔ جابر بن زید نے جواب دیا کہ غالباً ایسا ہی ہوگا۔ نبی عصر کی نماز ایسے وقت پڑھتے تھے کہ ان کے حجرہ میں سے ابھی دھوپ باہر نہیں نکلتی تھی۔ رسول اللہ نے عصر کی نماز پڑھی تو دھوپ ان کے حجرہ ہی میں تھی، سایہ وہاں نہیں پھیلا تھا۔ نبی کریم جب عصر کی نماز پڑھتے تو سورج ابھی میرے حجرے میں جھانکتا رہتا تھا، ابھی سایہ نہ پھیلا ہوتا تھا۔ ابو عبداللہ امام بخاری کہتے ہیں کہ امام مالک اور یحییٰ بن سعید، شعیب رحمۃ اللہ مہم اللہ اور ابن ابی حفصہ کے روایتوں میں زہری سے والشمس قبل اتزر کے الفاظ ہیں، جن کا مطلب یہ ہے کہ دھوپ ابھی اوپر نہ چڑھی ہوتی۔ میں اور میرے باپ ابو برزے اسلمی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان سے میرے والد نے پوچھا کہ نبی کریم فرض نمازیں کن وقتوں میں پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ دوپہر کی نماز جسے تم پہلی نماز کہتے ہو سورج ڈھلنے کے بعد پڑھتے تھے، اور جب عصر پڑھتے اس کے بعد کوئی شخص مدینہ کے انتہائی کنارہ پر اپنے گھر واپس جاتا تو سورج اب بھی تیز ہوتا تھا۔ سیار نے کہا کہ مغرب کے وقت کے متعلق اپنے جو کچھ کہا تھا وہ مجھے یاد نہیں رہا، اور عشاء کی نماز جسے تم اتمید کہتے ہو اس میں دیر کو پسند فرماتے تھے، اور اس سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے، اور صبح کی نماز سے اس وقت فارغ ہو جاتے جب آدمی اپنے قریب بیٹھے ہوئے دوسرے شخص کو پہچان سکتا، اور صبح کی نماز میں اب 60 سے 100 تک آیتیں پڑھا کرتے تھے۔ ہم عصر کی نماز پڑھ چکتے اور اس کے بعد کوئی بنی عمرو بن عوف قباف کی مسجد میں جاتا تو ان کو وہاں عصر کی نماز پڑھتے ہوئے پاتا۔ ہم نے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، پھر ہم نکل کر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا اب نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ اے مکرم چچا، یہ کون سی نماز اپنے پڑھی ہے؟ فرمایا کہ عصر کی، اور اسی وقت ہم رسول اللہ کے ساتھ بھی یہ نماز پڑھتے تھے۔ رسول اللہ جب عصر کی نماز پڑھتے تو سورج بلند اور تیز روشن ہوتا تھا۔ پھر ایک شخص مدینہ کے بالائی علاقہ کی طرف جاتا، وہاں پہنچنے کے بعد بھی سورج بلند رہتا تھا۔ زہری نے کہا کہ مدینہ کے بالائی علاقہ کے بعض مقامات تقریباً 4 میل پر کچھ ایسے ہی واقع ہیں۔ ہم عصر کی نماز پڑھتے نبی کریم کے ساتھ، اس کے بعد کوئی شخص قبا جاتا، اور جب وہاں پہنچ جاتا تو سورج ابھی بلند ہوتا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سورت محمد میں جو کا لفظ آیا ہے وہ وتر سے نکالا گیا ہے۔ وتر یہ کہتے ہیں کسی شخص کا کوئی آدمی مار ڈالنا، اس کا مال چھین لینا۔ ہم بریدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک سفر جنگ میں تھے، ابر و بارش کا دن تھا۔ آپ نے فرمایا کہ عصر کی نماز جلدی پڑھ لو، کیونکہ نبی نے فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا نیک عمل ضائع ہو گیا۔
ہم نبی کی خدمت میں موجود تھے۔ اپنے چاند پر ایک نظر ڈالی، پھر فرمایا کہ تم اپنے رب کو آخرت میں اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو اب دیکھ رہے ہو۔ اس کے دیکھنے میں تم کو کوئی زحمت بھی نہیں ہوگی۔ پس اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز عصر سے تمہیں کوئی چیز روک نہ سکے تو ایسا ضرور کرو۔ پھر اپنے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ پس اپنے مالک کی حمد و تسبیح کر سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے۔ اسماعیل راوی حدیث نے کہا کہ عصر اور فجر کی نمازیں تم سے چھوٹنے نہ پائیں، ان کا ہمیشہ خاص طور پر دھیان رکھو۔ رسول کریم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے والوں اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اب فرماتے تھے کہ تم سے پہلے کی امتوں کے مقابلہ میں تمہاری زندگی صرف اتنی ہے جتنا عصر سے سورج ڈوبنے تک کا وقت ہوتا ہے۔ تورا والوں کو تورا دی گئی تو انہوں نے اس پر صبح سے عمل کیا۔ آدھے دن تک پھر وہ عاجز آ گئے، کام پورا نہ کر سکے۔ ان لوگوں کو ان کے عمل کا بدلہ ایک قیرات بقول بعض دینار کا 6/4 حصہ اور بعض کے قول کے مطابق دینار کا 20واں حصہ دیا گیا۔ پھر انجیل والوں کو انجیل دی گئی، انہوں نے آدھے دن سے عصر تک اس پر عمل کیا، اور وہ بھی عاجز آ گئے۔ ان کو بھی ایک قیرات ان کے عمل کا بدلہ دیا گیا۔ پھر عصر کے وقت ہم کو قرآن ملا، ہم نے اس پر سورج کے غروب ہونے تک عمل کیا اور کام پورا کر دیا، یا ہمیں 2 قیرات ثواب ملا۔ اس پر ان دونوں کتاب والوں نے کہا، اے ہمارے پروردگار، انہیں تو اپنے 2 قیرات دیے اور ہمیں صرف ایک قیرات، حالانکہ عمل ہم نے ان سے زیادہ کیا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، تو کیا میں نے اجر دینے میں تم پر کچھ ظلم کیا؟ انہوں نے عرض کی کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر یہ زیادہ اجر دینا میرا فضل ہے جسے میں چاہوں دے سکتا ہوں۔ اپنے فرمایا کہ مسلمانوں اور یہود و نصری کی مثال ایک ایسے شخص کی سی ہے کہ جس نے کچھ لوگوں سے مزدوری پر رات تک کام کرنے کے لیے کہا، انہوں نے آدھے دن کام کیا، پھر جواب دے دیا کہ ہمیں تمہاری اجرت کی ضرورت نہیں۔ یہ یہود تھے۔ پھر اس شخص نے دوسرے مزدور بلائے اور ان سے کہا کہ دن کا جو حصہ باقی بچ گیا ہے، یعنی آدھا دن، اسی کو پورا کر دو، شرط کے مطابق مزدوری تمہیں ملے گی۔ انہوں نے بھی کام شروع کیا، لیکن عصر تک وہ بھی جواب دے بیٹھے۔ یہ نصار تھے۔ پس اس تیسرے گروہ نے، جو اہل اسلام ہیں، پہلے 2 گروہوں کے کام کی پوری مزدوری لے لی۔ اپنے فرمایا کہ ہم مغرب کی نماز نبی کریم کے ساتھ پڑھ کر جب واپس ہوتے اور تیر اندازی کرتے تو اتنا اجالا باقی رہتا تھا کہ ایک شخص اپنے تیر گرنے کی جگہ کو دیکھتا تھا۔ حجاج کا زمانہ آیا اور وہ نماز دیر کر کے پڑھایا کرتا تھا، اس لیے ہم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم ظہر کی نماز ٹھیک دوپہر میں پڑھایا کرتے تھے، ابھی سورج صاف اور روشن ہوتا تو نماز عصر پڑھاتے، نماز مغرب وقت آتے ہی پڑھاتے، اور نماز عشاء کو کبھی جلدی پڑھاتے اور کبھی دیر سے۔ جب دیکھتے کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں تو جلدی پڑھا دیتے، اور اگر لوگ جلدی جمع نہ ہوتے تو نماز میں دیر کرتے اور لوگوں کا انتظار کرتے۔ اور صبح کی نماز صحابہ رضی اللہ عنہم یہ کہا کہ یہ نبی اندھیرے میں پڑھتے تھے،